Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ما قبل کی آیات کے اندر جو مسلسل مضمون چل رہا ہے وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماقبل انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے ان کا ذکر کر کے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی پہلے پیغمبر نہیں ہیں کہ جن کی تکذیب کی گئی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی، اور جو تانے آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ سے قبل موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو یہ تانے ملتے رہے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے بھی دیگر انبیاء کی طرح صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ ہم یا ہماری مدد وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. جلد بازی نہیں کرنی کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے آپ کے سامنے بہت سارے رسولوں کی باتیں رکھ دی ہیں. اب اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہم معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ نبی کیوں نہیں پورا کرتے؟ ہم چاہتے ہیں پہاڑوں سے چشمے نکال دو تو انہیں نکالنے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کھیتی باڑی پیدا ہو جائے تو پیدا ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں فلاں کام کر دو، ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے سیڑھی لگائیے، آسمان پر چڑھ جائیے تو انہیں چڑھنا چاہیے. مطلب جو ہمارا دل آتا ہے ہم وہ معجزہ جو مانگتے ہیں یہ بتائیں، یہ دکھائیں، پھر ہم ایمان لیں. تو میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ذکر کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے اندر یہ حرص تھی، یہ طمع تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، یہ میرے اوپر ایمان لے آئیں، یہ ایمان لائیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اللہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب پیغمبر ہدایت ہم نے دینی، جب تک ہماری طرف سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ قوم کبھی بھی ہدایت نہیں لائے گی، چاہے آپ جو مرضی معجزہ کر دیں. اب اللہ نے پیچھے کہا کہ انہوں نے ایمان کو نہیں لانا میرے محبوب پیغمبر، چاہے آپ ان کے منہ مانگے معجزے ہم قادر ہیں، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ معجزے کے بغیر بھی تو ایمان لائے نا. صدیق اکبر کی طرح ابو جہل نے کہا تھا پتہ چلا ہے رات کو تیرے ساتھی نے کیا دعویٰ کر دیا، صبح کو کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے راتوں رات گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، بیت المقدس کے اندر امام نبیوں کا امام بنا ہوں، اور رات ختم ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا ہوں. بھلا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے ابو بکر؟ اب بھی اس پر ایمان لاتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر
واقعتاً یہ بات میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، فوراً ایمان کی تصدیق، کوئی عقل نہیں دیکھنا۔ تو یہاں آج کے سبق میں اسی بات کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے نا بڑا عجیب انداز اختیار کیا۔ جیسے ایک جمال کا ایک ہوتا انداز ہوتا ہے، جلال کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے دل کے اندر بار بار وہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے یہ معجزے کیوں نہیں دے رہا۔ ہم نے معجزے کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ معجزے میں فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیغمبر کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اب پیغمبر معجزہ مانگے، نبی دے، اللہ دے تو پھر تب معجزہ پیغمبر دکھا سکتا ہے۔ اب اللہ تو دلوں کو حالات جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کے دل میں وہ بات ہے کہ میں اگر معجزہ دکھاؤں تو ہو سکتا ہے ایمان لائیں۔ اللہ نے یہاں پہلی آیت میں یہی انداز اختیار کیا، میرے محبوب اگر آپ کی یہی طلب ہے نا، پھر آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیجیے۔ کیا مطلب؟ آپ آسمان پر سیڑھی لگائیے، چڑھ جائیے، کوئی چیز لے آئیے، زمین میں سرنگ کھودیے، کوئی چیز باہر لائیے اور ان کو دکھائیے، ہو سکتا ہے آپ پر ایمان لائیں۔ لیکن میں اللہ عرشوں کا رب ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایمان کو نہیں لانا۔ آپ سے ہم ان کے بارے میں پوچھ نہیں کریں گے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ کیوں جہنم میں گئے، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ہدایت اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ باقی فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے، فرمایا قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ تو مردہ ہیں۔ اللہ نے مردوں کے ساتھ مشابہت دی ہے زندہ کفار کو۔ ایسا نہیں ہے کہ سم بکم عمي فهم لا يرجون، سنتے تھے لیکن کیونکہ کانوں کا مقصد سن کر آگے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم تو یہ کافر تو ایسے ہیں جیسے مردے ہوا کرتے ہیں کہ مردوں سے لاکھ بندہ باتیں کرے وہ نہیں سنتا۔ کیوں؟ مردہ جس طرح نہیں سنتا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کافر سے آپ 10 بار بھی قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اس نے ماننا کوئی نہیں ہے، یہ مردوں کی طرح ہے۔ تو آخر میں اللہ اسی بات کو جو اوپر ذکر کر کے فرمائیں گے، ہم چاہتے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کرنا نہیں ہے تو میرے بابو پیغمبر آپ اس کے اوپر غمگین کیوں ہو رہے ہیں۔ اور 38 نمبر آیت میں ایک اور مسئلہ آئے گا، وہ آگے ذکر کرتے ہیں، ترجمہ دیکھیے گے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ مشکل لگتا ہے آپ کو، اگرچہ بہت بڑی بات لگتی ہے آپ کو، علیکا پر اعراضہم، ان کا منہ پھیر کر جانا آپ کے دل کو بڑی تکلیف دیتی ہے، آپ کو ناپسند لگتی ہے یہ بات کہ یہ کافر آپ کو، آپ کا قرآن سن کر، آپ کی بات سن کر اعراض کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، میرے محبوب پیغمبر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ، اگر آپ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ سے یہ ممکن ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، یہ کہ طلب کریے، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقا کوئی سرنگ، فی الارض زمین کے اندر، اگر آپ سے یہ ممکن ہے تو زمین میں ایک سرنگ کھودیے، زمین کے اندر داخل ہو جائیے، وہاں سے کوئی نشانی لے کر آئیے، او سلما فی السماء فتأتیہم بآیا، اور یا پھر دوسرا کام یہ کیجئے، کوئی سیڑھی رکھیے، فی السماء آسمان کے اندر، فتأتیہم پس تو لے آئے ان کے پاس وہ سیڑھی، بآیت اس سیڑھی کے ذریعے کوئی نشانی، آپ سیڑھی لگا کر آسمان کے اندر چڑھ جائیے، فتأتیہم پس پھر لے آئے آپ ان کے پاس کوئی ایسا معجزہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ دونوں کام کر کے دیکھ لیجئے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ
اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لجمعہم علی الہدی، تو جمع کر دیتا ایسے ان لوگوں کو علی الہدی، ہدایت کے اوپر، فلا تکونن من الجاہلین، پس مت ہو جائیے آپ نادانوں میں سے، آپ ایسے لوگوں کے اندر سے نہ ہو جائیے، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ دل پر غمگین نہ ہوئے، بوجھ نہ رکھیے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کسی قسم کا معجزہ دکھائے بغیر ایمان قبول کر دیتا، لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ان میں اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے، بغیر زبردستی کیے یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، قانون یہ ہے سوائے اس کے نہیں، یستجیب قبول کیا کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، جو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے جس دن اللہ ان کو زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو تشبیہ دے دی مردوں کے ساتھ کہ جس طرح مردہ نہیں سنا کرتا کوئی کلام کوئی سلام، اس طرح یہ بھی آپ کی کلام آپ کی باتوں کو ایسے سنتے ہیں گویا سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج یہ زندہ ہیں، کل انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر سب کے سب لوگوں نے میرے اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، شکوہ کیا ہے ان کا، اعتراض کیا ہے؟ وَقَالُوا، کہتے ہیں یہ لوگ، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پیغمبر پر آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نشانیاں تو بہت ساری اترتی رہیں، مگر ان کا مطلب یہ تھا ایسی نشانی جو ہم چاہتے ہیں۔ کل، اللہ فرماتے ہیں آپ جواب دے دیجئے میرے محبوب پیغمبر، اعلان کر دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس بات کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، کس بات کے اوپر، ان ینزل آیتن، کہ نازل کر دے میں کوئی نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات مانگ رہے ہیں، اگر یہ کہیں نا کہ اوت پہاڑ سونے کا کر دوں، میں ایک کن کہہ کے اوت پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ اللہ نے تو میرے نبی کو یہ اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو میں یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم قادر ہیں، اللہ کی قدرت کو چیلنج مت کریں یہ لوگ، لیکن ہم نہیں دکھانا چاہتے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھانا چاہتے۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں معجزے کے بغیر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ اور دوسری بات، قانون یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم نے منہ مانگا معجزہ طلب کیا اور اللہ نے ان کا فرمائشی معجزہ پورا کر دیا، اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائی، اللہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ دیکھنا چاہیں تو پورا قرآن بڑا پڑا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ مانگا، اونٹنی آئے، بنجر پہاڑ سے نکلے، اونٹنی بھی نہ اونٹنی حاملہ ہو، ہمارے سامنے بچہ جنے۔ اب پہاڑوں سے کیسے اونٹنے نکلتی ہیں؟ صالح علیہ السلام نے کہا اللہ جی اگر ہو سکتا ہے یہ مان لیا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے معجزہ دے دیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، حاملہ ہوئی اور اسی وقت اس نے بچہ جن دیا، معجزہ پورا ہو گیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ وہ آتی پانی پی جاتی، جہاں جاتی سارا، وہ ایک عام اونٹنی تو تھی نہیں، اس کا کھانا پینا ذرا الگ تھا۔ تو اب انہوں نے کہا یہ تو حضرت صالح علیہ السلام کا ایسا کرو، ایک دن یہ کھائے پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے، باریاں مقرر ہو گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک شخص کو قائل کیا، اس نے سب نے مشورہ کیا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا آپ یہاں سے نکل جائیے، اور ابھی کے ابھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور پوری قوم ملیا میٹ کر دی۔ فرمائشی معجزہ اللہ اس لیے نہیں پورا کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ہم چاہیں تو آج پورا کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مگر یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا اگر ان کا معجزہ پورا ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ آخری آیت میں اللہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے یہ کیسے پورا ہوگا، اتنی بڑی مخلوق کیسے نس بندی کیجئے،
لوگوں تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم صرف ایک مخلوق ہو؟ اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو، میں نے تمہاری طرح ہزاروں لاکھوں مخلوقیں پیدا کی ہیں، ان کو صبح و شام کھانا بھی کھلاتا ہوں، ان کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑی بڑی مخلوقیں پیدا کی ہیں جو آسمان میں اڑتی ہیں، جو زمین پر اترتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک سال گزرا ٹڈی دل نہیں آئی، دوسرا سال گزرا ٹڈی دل جو آتی ہے فصلوں پر حملہ کرتی ہے، 2 سال ہو گئے ٹڈی نہیں آئی، اکثر آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کو فکر پیدا ہے، ایک قاصد روانہ کیا کہ یمن اور شام کے علاقوں میں جاؤ اور وہاں سے پتہ کر کے آؤ کیا ٹڈی دل وہاں ابھی اس نے حملہ نہیں کیا یا وہاں آئی اور ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ تو وہ ساتھی گئے، صحابی گئے، اور واپسی پر نا وہ ساتھ اپنی مٹھی کے اندر کچھ وہ لے کر بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں پر ہے، یہاں نہیں آئی۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو مصیبت ہوتی ہے جہاں پر آ جائے فصلوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے امام ابن کثیر نے، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے 1000 کے قریب مخلوق پیدا کی ہے، جس میں 600 اللہ نے تری کے اندر پیدا کی اور 400 خشکی کے اندر، یہ اس کے اور برعکس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خشکی والی مخلوق میں سب سے پہلے اللہ ٹڈی دل کو ہلاک کرے گا۔ مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، اگر یہ ٹڈی دل ختم ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت کی علامات کا آغاز ہو چکا ہے۔ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت عمر کو یہ فکر پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ ساری مخلوقوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، اللہ کہتے ہیں تم کوئی الگ مخلوق ہو، ہم جنات کو کھلا رہے ہیں، باقی چیزوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو، اور اصل فکر یہ کرو کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کا ایک ایک بات کا حساب ہمارے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ کام جو تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو اس کا انجام بڑا سخت ہے، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اس کی فکر کرو، باقی چیزوں کی فکر نہ کرو، بلکہ ہم ان چیزوں کو خیال رکھنے والے ہیں، ہم نے تمہاری طرح بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کی طرف اشارہ۔ یہ اللہ پاک یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہر چیز خشکی میں ہو تری میں ہو، سب کی رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ فی الارض، اور جو کوئی چوپایا ہے، جو کوئی زمین پر چلنے والی چیز ہے، ولا طائر یطیر، اور نہیں ہے کوئی پرندہ، یطیر کہ وہ اڑتا ہے بجناحہ اپنے 2 پروں کے ذریعے، الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں، مگر وہ جماعتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ کوئی بھی زمین پر جو بھی زندہ چیز موجود ہے، زمین کے اندر جو سانس لیتی ہے، زمین کے اندر موجود ہے، زمین کے اوپر موجود ہے، پانی کے اندر موجود ہے، ہوا کے اندر موجود ہے، کوئی بھی مخلوق ہے وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح اللہ ان کا بھی حشر کرے گا۔ یہاں پر ایک اور بات آپ نے مشہور سنی ہوگی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انصاف پر بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر ظلم کا انصاف دلوائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگی بکری کو سینگ بھی مارا ہوگا تو اللہ اس کا بھی حساب دلوائے گا، اس سے بدلہ دلوا کر پھر اللہ کہے گا مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائے۔ جانوروں کا حشر نہیں ہونا، حشر سے مراد جنت جہنم میں نہیں جانا، لیکن یہ ایک مثال بیان کرنے کے بعض علماء کہتے ہیں یہ صرف مثال بیان کی گئی کہ اتنا انصاف ہونا ہے، اور دیگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ جانوروں کو زندہ کرے گا، یہ مثال ان کے سامنے کرے گا تو کافر دے کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے میں بھی مٹی ہو جاتا، آج میرا حشر نشر، آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو آج جو لوگ کسی بھی کام میں ظلماً شریک ہو جاتے ہیں، جھگڑا دوست کا ہے، ونگار بلاؤ جی ونگار، کیا کرنا ہے، میرا فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، گالی دی ہے، اب 10 دوست جائیں گے اس بندے کا راستہ روکیں گے، اس کو تھپڑ مار مار کے واپس آ جائیں گے۔ یہ جو میں گیا ہوں اپنے دوست کے لیے، آپ گئے اپنے دوست کے منہ پر، اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ایک تھپڑ مارا ہے، تھپڑ تو بڑی دور کی بات ہے، غیبت کی ہو، گالی دی ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک زمین
سے قدم نہیں ہلیں گے جب تک ان لوگوں کا حساب نہیں دے گا. اور اس دن کیا دیا جائے گا؟ پیسے ہوں گے کوئی نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی اور وہ بھی مقبول. تو ایسے کسی کی بات کیسا نہ بنے گا. حکومتیں لوگوں پر ظلم کرتی ہیں تو ملازمین اس کے ساتھ دیتے ہیں. ملازم کے لیے اگر حکومت کسی جگہ ظلم کرنے کا، جامعہ افسا پر جب حملہ ہوا تھا تو بہت سارے افسران نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، ڈکلیئر ہو گئے تھے. ان کہتے ہیں ہم اس آپریشن کا حصہ نہیں بنتے، ہمیں آخرت محبوب ہے، ہم قرآن پڑھنے والی بچیوں پر ظلم نہیں کریں گے. لیکن جو آرمی کے افسران وہاں شریک ہوئے ایک جرنل کے اوپر حکم پر، تو وہ تو اپنی آخرت کو سنوارے گا تو جو اللہ کا نظام ہوگا، لیکن جو ظلم کے اندر ساتھ دے گا اس کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا. تو ہمیشہ یہ قدرت کا قانون ہوا کرتا ہے. اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں تو کبھی ایسی چیز کا ساتھ نہ بنیے گا. اللہ فرماتے ہیں ما فرتنا فی الکتاب من شیء، ما فرتنا نہیں کوتاہی کرتے لکھت کے اندر من شیء کوئی چیز بھی. تم دنیا میں کوئی کام کرو گے ہمارے فرشتے اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے پروردگار کی طرف وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. اس دن میں پوچھوں گا کہ تم نے دنیا کے اندر کتنے بڑے فرعون بنا کرتے تھے، دنیا کے اندر تم نے کس طرح ظلم کیا تھا. آج اللہ کو ایک ایک بات کا تم نے حساب دینا پڑے گا. تو ہمیشہ زندگی ڈرتے ہوئے گزاریے، تقوی کے ساتھ گزاریے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.